السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو رمضان المبارک کی آمد مبارک ہو۔ اور آج جو ہم گفتگو کریں گے وہ کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آرٹیکل 199 پر ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بنیادی حقوق کا ضامن ہے، بنیادی انسانی حقوق کا ضامن ہے، اور آرٹیکل 199 ان اختیارات کا ذکر کرتا ہے جو ایک عدالت عالیہ یا ہائی کورٹ کو جو اختیارات حاصل ہیں، اور ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اگر سب آرڈینیٹ کورٹ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہوا ہے جو قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے، یا کسی پبلک ادارے نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، دوسرے الفاظ میں اس نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی غیر ضروری فیصلے میں تاخیر کی گئی ہے، کسی عدالتی فیصلے میں غیر ضروری تاخیر کی گئی ہے جس کی وجہ سے پٹیشنر کو irreparable لاس پہنچنے کا اندیشہ ہے یا اس کے حقوق پہ زد پڑتی ہے، تو عدالت اپنا راہ نکالتی ہے۔ ان سب کو ایک مختلف قسم کے جو حقوق ہیں، جو میں نے جس کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ یہ اختیار سب آرڈینیٹ کورٹ کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے اور اداروں کے خلاف بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو ان سب کا اگر خلاصہ دیکھا جائے نا، اگرچہ یہ میں آپ کے سامنے اس کے جو اقسام بتا رہا ہوں، ریٹ کی اقسام، اگرچہ یہ جس نام سے جو میں علیحدہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، دستور پاکستان میں یہ ایسا بیان نہیں کیا گیا، لیکن بالعموم جو ان پریکٹس ہے اور جو آرٹیکل 199 میں تحریر ہے اس کے مطابق ریٹ کی اقسام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جی پروہیبیشن، نمبر 2 مینڈمس، نمبر 3 سیشوررائی، نمبر 4 ہیبیس کارپس، نمبر 5 کو وارنٹو، اور نمبر 6 پروسیڈیوٹو۔ اس میں جو موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا، ایک کو وارنٹو جو ہے وہ مجھے یہ یاد دلا رہا ہے کہ جب ہم لا کالج میں ہم اسٹوڈنٹ تھے اس وقت اس کا بڑا چرچا ہوا تھا۔ کو وارنٹو ہے کیا، پہلے یہ بتا دوں۔ کو وارنٹو یہ ہے کہ عدالت پوچھ سکتی ہے کسی کی ریٹ پٹیشن پہ، کسی کی درخواست پہ، کسی بھی پبلک آفس ہولڈر کو کہ آپ کس اتھارٹی کے تحت اس سیٹ پہ براجمان ہیں۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ آپ کا عہدہ کیا ہے، آپ چیف منسٹر ہو، پرائم منسٹر ہو، یا کوئی اور پبلک آفیسر ہو یا آفیشل ہو۔ مجھے جو لا کالج کے زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت تھی 88-89 والی، اور وہ آئین میں جو ایک پیچیدگی سی ضیاء الحق صاحب مرحوم ڈال گئے تھے، اس کی وجہ سے یہ کویسچن اٹھ گیا تھا کہ کیا 20 مارچ 1990 کو محترمہ بے نظیر کی حکومت رہے گی یا نہیں رہے گی، کیونکہ اس سلسلے میں ایک پٹیشن کو وارنٹو کی کسی شخص نے دائر کر دی تھی، اور ہمیں کانسٹیٹیوشن پڑھاتے تھے جسٹس بلال صاحب۔ تو ہم نے سب اسٹوڈنٹس نے یہ ان سے سوال کیا تھا کہ جی اس کا منطقی انجام کیا ہوگا۔ خیر وہ سلسلہ چلا، پھر انہوں نے کو وارنٹو خصوصی طور پہ میں نے ان سے درخواست کی جی یہ ذرا مجھے تھوڑا سا وضاحت سے بتا دیں کہ یہ کیا ہے۔
تو پھر انہوں نے یہ مجھے بتایا تھا. ایک کو وارنٹو ہے، پھر اسی طرح سرشورہ رائے ہے جو مختلف عدالتوں کی وجہ سے، یہ سب سمیت جن کے میں نے نام لیے ہیں. آج جو ایک سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے اور جس کے لیے میں نے ایکچولی یہ پروگرام کیا ہے کہ جو عام آدمی کے آگاہی کے لیے جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے ہیبیس کارپس. کو وارنٹو میں بھی اگریوڈ ہونا کوئی ضروری نہیں. کوئی بھی شخص اٹھ کے کسی شخص کے خلاف کہہ سکتا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یہ انڈر وٹ اتھارٹی ہی از ایکسرسائزنگ ہز پاور اور ہی از ہولڈنگ دا آفیسز آف اسپیسیفک پوسٹ. اسی طرح ہیبیس کارپس میں اگر آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ کوئی شخص حبس بے جا میں ہے تو آپ فوری طور پہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار، فیملی فرینڈ یا کوئی بھی، آپ کو یہ اطلاع مل جاتی ہے کریڈیبل سورسز سے. اس کے لیے بھی آپ کا ایگریوڈ ہونا ضروری نہیں. آپ کے نالج میں یہ آ گیا ہے کہ کوئی اجنبی شخص ہے جسے باندھا ہوا ہے پولیس نے یا کسی بھی سرکاری ادارے نے، تو آپ فوری طور پہ ریٹ پٹیشن کریں گے اور پھر ادارے حرکت میں آئیں گے عدالت کے حکم پر، اور وہ ودن 24 آورز یا جو عدالت جیسے کہے گی وہ عدالت میں پیش ہوں. اور آپ کو اپنے حقوق کا پتہ ہونا چاہیے. عمومی طور پر جو ایک ہماری پولیس کی جو زیادتی ہے، ایک بہت لمبی فہرست ہے پولیس کی زیادتیوں سے بھری ہوئی، اس میں جو ایک بہت ہی عمومی قسم کی جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ ایف آئی آر کے اندراج کے بعد پولیس ملزم کو اپنی تحویل میں رکھتی ہے اور اس سے رشوت لیتی ہے یا دوسری پارٹی کا من مرضی کے مطابق ان سے رقم بٹورتی ہے اور عدالت میں پیش نہیں کرتی، کیونکہ 24 آورز میں عدالت میں پیش کیا جانا ضروری ہے. لیکن چونکہ ضمنیہ لکھنے کا اختیار بھی انہیں ہے، وہ اس پہ ایک لفظ ڈال دیتے ہیں کہ جی گرفتاری التوا میں ڈالی گئی ہے. اور پھر جب لواحقین بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ 15-20 روز سے تھانے میں مقید ہے، تو پھر وہ مجبور ہو کے عدالت کے پاس جاتے ہیں. پھر وہ پولیس آتی ہے آ کے کہتی ہے یہ تو ہم نے آج ہی پکڑا ہے، اور اس صورت میں جو ہے نا پھر وہ ان کی داد رسی ہو جاتی ہے کہ وہ غیر قانونی تحویل سے قانونی تحویل میں آ جاتے ہیں. عدالت کے سامنے پیشی ہوتی ہے اور پھر عدالت جو چاہے وہ عدالت کی ثواب دید ہے. اس میں تھوڑا سا میں ایک اور عام لوگوں کے لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمومی طور پہ پولیس جو ہے اس کا کردار بعض اوقات عدالتی سا ہو جاتا ہے، عوام کی نالج کے فقدان کی وجہ سے. یاد رکھیے عدالتی معاملات عدالت کرے گی، پولیس اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتی. اپنا خیال رکھیے گا. اس سلسلے میں کوئی بھی بات کی وضاحت ہو تو میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کریم کی برکتوں سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کو درخواست ہے کہ اس پہ کمنٹ ضرور کریں اور سبسکرائب اگر نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.